اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ دوم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ ہمارا آج کا سبق ہے الدرس التاسع عشر، 19واں سبق، اور اس سبق کا موضوع ہے ماضی کی مختلف قسمیں۔ تو اس سبق میں انشاءاللہ تعالیٰ مولوی عبدالستار خان صاحب ہمیں ماضی کی مختلف اقسام کے بارے میں بتائیں گے کہ فعل ماضی میں جو ہم اردو کی گرامر میں ماضی کی مختلف اقسام پڑھتے ہیں، جیسے ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ وغیرہ، یعنی یہ اردو گرامر میں یہ ماضی کی اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ عربی میں اگرچہ ایسے اقسام کسی گرامر کی کتاب میں ذکر تو نہیں کی جاتی ہیں، لیکن وہ جو ان اقسام کے مفاہیم پیدا ہوتے ہیں عربی گرامر میں، وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں ماضی کے ساتھ، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سبق میں ہمیں سمجھائے جائیں گے۔ تو چلتے ہیں جی ماضی کی قسموں میں پہلی قسم کی طرف، اور وہ ہے ماضی قریب۔ ماضی قریب کیسے بنتی ہے جی؟ پوائنٹ لکھ رہے ہیں وہ کہ ماضی پر لفظ قد بڑھا دینے سے اکثر ماضی قریب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے قد ذہب زید الی السوق، زید بازار گیا ہے، یعنی زید بازار چلا گیا ہے، یعنی زید بازار جا چکا ہے۔ تو گویا ماضی قریب جو ہے یہ آپ کا انگریزی میں جو پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہوتا ہے اس کے برابر کی ایک قسم ہے۔ تو ماضی پر آپ قد لگا دیں تو ماضی قریب کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ آپ کو کنسیپٹ اگر کلیئر ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے گا۔ جیسے مجھے 2 آیات یاد آ رہی ہیں سورہ مریم کی، کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری سنا دی گئی، تو پھر حضرت زکریا کا جملہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، حالانکہ میری بیوی تو بانجھ ہے، وَقَدْ بَلَغْتُ، قد بلغت، بلغ یبلغ بلوغاً پہنچنا، تو بلغت میں پہنچ گیا، قد بلغت میں پہنچ گیا ہوں، قد بلغت من الکبر عتیہ، میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آخری حد کو پہنچ گیا ہوں کا مفہوم کیسے پیدا ہوگا؟ یہ ماضی پہ جو آپ نے دیکھا ہے قد لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ مفہوم پیدا ہو رہا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ قال کذالک قال ربک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، تیرے رب نے کہا ہے، وَهُوَ عَلَيَّ حَيِّنٌ، یہ مجھ پہ آسان ہے۔ اور پھر اگلے الفاظ ہیں وَقَدْ خَلَقْتُكَ، خلقت میں نے پیدا کیا، کا تجھے، قد خلقتک میں تجھے پیدا کر چکا ہوں، من قبل ولم تک شیئا، اس سے پہلے بھی جب تو کوئی چیز نہ تھا۔ تو ماضی پر قد بڑھا دینے سے اکثر ماضی قریب کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس کی ایگزامپل بھی آپ ایک ایگزامپل یاد کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن سے تو کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ دوسری قسم ہے ماضی کی ماضی بعید۔ ماضی بعید کے لیے لفظ کانا جس کے معنی ہے وہ تھا، ماضی پر لگانے سے ماضی بعید بن جاتا ہے، جیسے کانا ذہبا، وہ گیا تھا۔ دیکھیں ذہبا کے معنی وہ گیا اور کانا کے معنی وہ تھا، تو دونوں میں سے وہ ایک دفعہ لکھ لیں اور الفاظ ملا کر لکھیں تو جملہ آپ کا بن جائے گا جی وہ گیا تھا، یہ ماضی بعید، ٹھیک ہے، وہ گیا تھا۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے ماضی استمراری۔ ماضی استمراری کیسے بنے گا؟ لفظ کانا مضارع پہ لگانے سے ماضی استمراری ہو جاتا ہے۔ کانا لفظ جب ماضی کے ساتھ لگتا ہے تو وہ ماضی بعید بن جاتا ہے، لیکن کانا لفظ فعل مضارع کے ساتھ لگتا ہے تو ماضی استمراری ہو جاتا ہے۔ جیسے یکتبو فعل مضارع ہے، اس کے ساتھ جب کانا لگے گا، کانا یکتبو احمد دروسہ، تو ذرا کانا یکتبو تک ہی رہیں، ابھی باقی پھر جملہ پورا کرتے ہیں۔ یکتبو اس کا ترجمہ ہے جی وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا، اور کانا کے معنی ہے وہ تھا، تو وہ ایک دفعہ آ گیا، اور تھا ہے یا گا،
ٹھیک ہے. اب یہ ماضی کس میں ہے تو ہم تھا میں ہی لے کے جائیں گے نا, تو ہے اور گا کو نکال دیں گے تو کچھ جو لفظ ہمارے پاس بچیں گے وہ یوں بچیں گے. یعنی یکتبو کا ترجمہ اگر ہم کریں لکھتا ہے تو وہ لکھتا تھا, اور اگر لکھے گا ترجمہ کریں یکتبو کا تو پرانی اردو میں کچھ یوں بن جائے گا وہ لکھے تھا, یعنی وہ لکھا کرتا تھا. تو اب ذرا پورا جملہ رکھیں, کانا یکتبو احمدو دروسہو, احمد اپنے اسباق لکھتا تھا. کلیئر ہو گیا جی. اب تنبیہ نمبر 1 بتا رہے ہیں کہ کانا فعل ماضی ہے, کونن اس کا مصدر ہے ہونا, اس کی گردان بھی اور فعلوں کی طرح ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے ابھی کانا کو ٹچ نہیں کیا ہوا. ہم نے جا کے یہ جب اجوف پڑھا تھا پارٹ 2 میں, اس وقت پھر کانا کی گردان کو ہم نے سیکھا تھا, اور اسی وقت ہم نے ماضی کے اقسام جو ہیں وہ کلیئر کی تھیں. تو یہ یہیں پر شروع میں بتا رہے ہیں, اس پوائنٹ کو یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ کانا جو ہے ایک فعل ماضی ہے اور اس کی گردان بھی اور فعلوں کی طرح ہوتی ہے, اور گردان انہوں نے پوری لکھ دی ہے کہ کانا کانا, کانو کانت, کانتا, کننا کنتا, کنتما کنتم, کنتی کنتما, کنتنا کنتو, کننا. کلیئر ہو گیا جی. یہ ماضی کی گردان ہوگی کانا کی. تنبیہ نمبر 2 وہ بتا رہے ہیں کہ ماضی بعید یا ماضی استمراری, ان دونوں کا جو صیغہ بنانا ہو وہی صیغہ مذکورہ گردان میں سے لے کر کسی فعل کے ماضی یا مضارع کے اس صیغے پر لگاؤ. چنانچہ ذیل کی گردان سے تم اچھی طرح سمجھ لو گے. وہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں دیکھتے ہیں جی. ذیل کی گردان, ماضی بعید کی گردان وہ دکھا رہے ہیں کہ دائیں سے بائیں, وہ کہہ رہے ہیں پڑھنا ہے اپنے دائیں سے بائیں واحد, تثنیہ جمع اور تھرڈ پرسن مذکر مؤنث لکھے ہوئے پہلے کالم میں, اور دوسرے کالم میں کانا کتبہ, اس ایک مرد نے لکھا تھا, کانت کتبت, اس ایک عورت نے لکھا تھا. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ کانا اور ماضی کی گردان جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلے گی. پہلا صیغہ کانا کا ہے تو ماضی کا بھی پہلا صیغہ ہے, صحیح ہے. پھر دوسرا صیغہ کانا کا ہے تو کتبہ وہ بھی دوسرا صیغہ ہے. تو یہ کانا اور ماضی کی گردان ساتھ ساتھ چلے گی. کانا کتبہ, کانتا کتبتا, کانو کتبو, کننا کتبنا. اسی طرح مخاطب میں کنتا کتبتا, کنتی کتبتی, کنتما کتبتما, کنتما کتبتما, کنتم کتبتم, کنتنا کتبتنا. انہوں نے کہا تھا دائیں سے بائیں چلے, میں اوپر سے نیچے آ گیا تو میں اپنی اصلاح کرتا ہوں متکلم کے صیغوں میں. کنتو کتبتو, کننا کتبنا, کنتو کتبتو, کننا کتبنا. مذکر مؤنث میں آپ جانتے ہیں کہ صیغے ایک ہی ہوتے ہیں. آگے بتا رہے ہیں ماضی استمراری کی گردان, کانا یکتبو, ادھر سے کانا ادھر سے مضارع کا پہلا صیغہ یکتبو, وہ لکھتا تھا. کانا یکتبانی, کانو یکتبونا, کانت تکتبو, وہ لکھتی تھی, کانتا تکتبانی, کننا یکتبنا. اسی طرح پھر کنتا تکتبو, کنتما تکتبانی اور کنتم تکتبونا. پھر کنتی تکتبینا, کنتما تکتبانی اور کنتنا تکتبنا. کلیئر ہو گیا. پھر کنتو اکتبو اور کننا نکتبو. تو اس طرح ماضی اور مضارع کی گردان یعنی کانا اور مضارع کی گردان ساتھ ساتھ چلے گی. تنبیہ نمبر 3 دے رہے ہیں کہ کانا کا مضارع یکونو ہے اور اس کی گردان یوں ہوگی. یکونو کی گردان اب بتا رہے ہیں کہ یکونو یکونانی یکونونا, تکونو تکونانی یکننا, تکونو تکونانی تکونونا, تکونینا تکونانی, تکننا اکونو نکونو. کلیئر ہو گیا جی. تو اب کانا کی گردان بھی آ گئی اور یکونو کی گردان بھی آ گئی. ماضی کی چوتھی قسم ہے ماضی شکیہ. چوتھا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ جس جملے میں فعل ماضی ہو اس پر لفظ لعل, لعل آپ کو پتہ ہے حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے اور یہ پارٹ 2 میں ہم نے پڑھا تھا. اس کے معنی ہوتے ہیں شاید, بڑھانے سے ماضی شکیہ کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. ماضی سے پہلے آپ لعل لگا دیں تو ماضی شکیہ کے معنی پیدا ہو جائیں گے, جیسے لعل زیدن ذهب الی المسجد. اب ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ لعل حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے, اور حروف مشبہ بالفعل کیا کرتے ہیں, یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ کے مبتدا کو نصب دے دیتے ہیں. تو جملہ اصل میں تھا زید مبتدا اور ذهب الی المسجد, ایک جملہ فعلیہ
اس زیدن مبتدا کی خبر بن کر آ رہا تھا. ٹھیک ہے, جب لعلہ شروع میں لگا تو لعلہ کی وجہ سے زیدن مبتدا جو ہے وہ منصوب ہو گیا, تو وہ بن گیا جی زیدن. تو جملہ بن گیا لعلہ زیدن ذہب الی المسجد, اور ترجمہ ہوگا شاید زید مسجد گیا ہوگا, شاید زید مسجد گیا ہوگا. ابھی یہ ماضی شکیہ کا مفہوم ہے, ذہن میں رکھیے گا. پھر بتا رہے ہیں کہ ماضی پہ لفظ یکونو داخل کرنے سے بھی ماضی شکیہ کے معنی پیدا ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ تو انہوں نے بتا دیا ماضی شکیہ کا, کیا کہ ماضی سے پہلے لعلہ لگا دیں, اور دوسرا وہ بتا رہے ہیں کہ ماضی پر لفظ یکونو یہ لگا دیں تو بھی ماضی شکیہ کے معنی پیدا ہو جائیں گے. جیسے یکونو زیدن ذہبا, یکونو زیدن ذہبا, زید گیا ہوگا. اب کیا ہو رہا ہے, یہ یکونو اور ذہبا, زید کو ذرا بیچ میں سے نکالیں تو سمپل جملہ آپ کا جی یکونو ذہبا, وہ گیا ہوگا, وہ گیا ہوگا. یکونو زیدن ذہبا, زید گیا ہوگا. تنبیہ نمبر 4, لعلہ فعل سے لگ کر نہیں آ سکتا, اس کے بعد کوئی اسم آئے گا جو منصوب ہوگا یا تو کوئی ضمیر آئے گی. تو وہی پوائنٹ انہوں نے اب کلیئر کر دیا. 5ویں قسم ہے ماضی تمنی یا ماضی شرطیہ. ماضی میں تمنا خواہش کا مفہوم کیسے ہوگا, شرط کا مفہوم کیسے پیدا ہوگا, تو وہ بتا رہے ہیں کہ ماضی پہ لفظ لو, اگر, کاش, دو معنی میں آ رہا ہے, اگر یا کاش. اگر مفہوم آئے گا تو شرط ہو جائے گی, اور کاش آئے گا تو پھر تمنا ہو جائے گی. ماضی پر لفظ لو بڑھانے سے ماضی شرطیہ کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے لو زرعتا لحصدتا, لو زرعتا, اگر تو بوتا, لحصدتا, تو ضرور کاٹتا. اس میں زرعتا فعل اور فاعل جو ہے یہ شرط ہو گیا, اور حصدتا جو ہے یہ فعل اور فاعل یہ جواب شرط ہو گیا. شرط اپنے جواب شرط سے مل کر جملہ شرطیہ بن گئی, اور لو سے جو ہے وہ ماضی میں شرط کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. لو کا جو جواب شرط ہوتا ہے نا, اس پہ لام جو ہے وہ اکثر داخل ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتا. وہی پوائنٹ آپ کو تنبیہ نمبر 5 میں بتا رہے ہیں کہ لحصدتا میں لام کے معنی ہے ضرور, البتہ. لو کے جوابی جملے میں یہ لام تاکید لگانا پڑتا ہے, مگر کبھی نہیں بھی لگاتے. تو یہ بات بھی الحمدللہ کلیئر ہو گئی. یہ لام تاکید ہی ہے جی, جو کہ جواب شرط پہ آپ نے لگانا ہے لو کے, اور اکثر یہ لگا ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی لگا ہوتا. یہ بھی پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ماضی شرطیہ کے لیے مزید بتا رہے ہیں کہ کبھی لو کے بعد کانا یا اس کا کوئی صیغہ بھی بڑھا دیتے ہیں. اس کے بعد ماضی بھی لاتے ہیں اور مضارع بھی. یعنی لو کے بعد کانا یا کانا کی گردان کا کوئی صیغہ لگا دیا جاتا ہے, یعنی لو کے بعد کانا لگ جائے, یعنی ماضی کانا یا اس کی گردان کا کوئی صیغہ, اور پھر اس کانا کے بعد ماضی آ جائے یا مضارع آ جائے. ٹھیک ہے, لیکن اس سے معنی میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے, وہ بتا رہے ہیں. جیسے لو کنتا, اب لو کے بعد دیکھیں کنتا کانا کا ایک صیغہ لگا ہوا ہے, واحد متکلم کا صیغہ. لو کنتا زرعتا, جملہ وہی تھا مین کہ لو زرعتا لحصدتا, اب لو کے بعد کنتا لگا دیا انہوں نے. ٹھیک ہے, لو کنتا زرعتا لحصدتا. تو اب ترجمے میں کیا فرق پڑا, اگر تو نے بویا ہوتا, اب یہ اگر تو نے بویا ہوتا تو ضرور کاٹتا, تو ہونا کے معنی دیکھ اس میں آ گئے. اور لو کنتا تحفظو, اب لو کے بعد کانا اس کا صیغہ لگا ہوا ہے اور پھر مضارع لگا ہوا ہے, تو لو کنتا تحفظو دروسا کا, اگر تو اپنے اسباق یاد کرتا رہتا. ٹھیک ہے, ماضی کے ساتھ مفہوم تھا ہونا کہ اگر تو نے یہ کیا ہوتا, صحیح ہے, اور مضارع کے ساتھ مفہوم ہو گیا یعنی کرتا رہتا. اگر تو اپنے اسباق یاد کرتا رہتا نجحتا, تو کامیاب ہو جاتا. یہاں پر انہوں نے نجحتا جواب شرط پہ لام داخل نہیں کیا, یہ بتانے کے لیے کہ کبھی لگ جاتا ہے کبھی نہیں لگتا. مزید بتا رہے ہیں کہ لیتما یا لیتا بڑھانے سے ماضی تمنی کے معنی پیدا ہوتے ہیں. جیسے لیتما نجحتو, کاش کہ میں کامیاب ہوتا. یعنی اب آپ کاش کا مفہوم پیدا کرنا چاہتے ہیں نا, تو ماضی سے پہلے آپ لیتما یا لیتا لگا دیں تو کاش کا مفہوم پیدا ہو جائے گا. لیتما نجحتو, کاش کہ میں کامیاب ہوتا. لیتا زیدن نجحا, اب یہ لیتا جو ہے یہ بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک حرف ہے, اور اس فیملی کا کام کیا ہے, یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتی ہے اور جملہ اسمیہ کے مبتدا کو
نصب دے دیتی ہے. تو لیتا کی وجہ سے زید جو ہے وہ منصوب ہے. لیتا زیدن نجح، کاش کے زید کامیاب ہوتا. تنبیہ نمبر 6 بتا رہے ہیں کہ لعلہ کی طرح لیتا بھی اسم پر یا ضمیر پر داخل ہوا کرتا ہے اور اسم کو نصب دیتا ہے. چھٹا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ یہ بھی یاد رکھو کہ کانا اور اس کے مشتقات اکثر جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں. کانا اور اس کے مشتقات سے مراد کیا ہے؟ کانا اور اس کی گردان کے سی ہو گئے، یا کانا سے پھر اسم الفاعل وغیرہ، یہ ساری چیزیں وہ بتا رہے ہیں. یہ اکثر جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں اور اس وقت خبر حالت نسبی میں ہوتی ہے. یعنی جملہ اسمیہ پر کانا داخل ہوگا، کانا کا کوئی صیغہ داخل ہوگا اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ خبر جو ہوگی نا جملہ اسمیہ کی وہ منصوب ہو جائے گی. تو جس طرح جملہ اسمیہ کو جب ہم نے منفی بنایا تھا ما کے ذریعے، تو ہم نے کہا تھا خبر منصوب ہو جائے گی. بالکل کانا بھی وہی کام کرتا ہے، خبر کو نصب دے دیتا ہے. جیسے جملہ تھا جی رشید جالسن، رشید بیٹھا ہے. کانا آپ نے شروع میں لگایا تو جملہ بن گیا جی کانا رشید جالسن، رشید بیٹھا تھا. تو خبر جو ہے وہ جالسن ہو گئی. دوسرا جملہ کانت الاولاد قائمین، لڑکے کھڑے تھے. تنبیہ نمبر 7، تم نے کانا اور یکونو کی گردانیں تو پڑھ لیں، اس کی قیاس پر قالا اور یقولو کی گردانیں کر لو، کیونکہ ان کی مدد سے زیادہ جملے بنا سکو گے. کانا یکونو کی گردان کر لی تو انہوں نے کہا اسی پیٹرن پہ قالا کی گردان کر لو، یقولو کی گردان کر لو. تو ہم کر لیتے ہیں جی کانا کے پیٹرن پہ قالا کی گردان ہوگی تو قالا قالا، قالو قالت، قالتا قلنا، قلتا قلتما، قلتم قلتی، قلتما قلتن، قلتو قلنا. یقولو یقولو یقولانی یقولون، تقولو تقولانی یقولنا، تقولو تقولانی تقولون، تقولینا تقولانی تقولنا، اقولو نقولو. تو ہم نے گردانے بھی کر لیں جی. سلسلہ الفاظ نمبر 17، بذل الجہدہ. بذل الجہدہ، بذلہ نون سے آ رہا ہے، ناصر ینصرو سے، اس کے معنی ہوں گے جی کوشش کرنا. عذرہ، باب ضربہ یضربو سے عذرہ، عذرہ یعذرو، معذور رکھنا، درگزر کرنا. جاہلہ یجہلو، نہ جاننا، جاہل ہونا، اور عذلہ یعذلو، ملامت کرنا. سماح یسمحو، درگزر کرنا، اجازت دینا. عقل یعقلو، سمجھنا. صدق یصدقو، سچ بولنا. غضب یغضب، غصہ ہونا. فاز یفوزو، یہ بھی اس کی گردان کانا کی جیسی کر لو، جس طرح کانا یکونو، قالا یقولو، فاز یفوزو. کامیاب ہونا، پا لینا کے معنی میں ہے. ناقص ینقصو، کم کر دینا. لبث یلبثو، قیام کرنا، ٹھہرنا. وعظ یعظ، نصیحت کرنا. ازہر، مصر کا سب سے بڑا اور قدیمی مدرسہ. علیم، بڑا جاننے والا. تراب، مٹی. علام، بہت بڑا جاننے والا، یعنی علام، اور اس کے ساتھ کبھی گولتا بھی لگا دی جاتی ہے تو علامہ بن جاتا ہے، وہ تا مبالغہ کی ہوتی ہے. جہد، کوشش. غرفہ، بالا خانہ، کمرہ. حقل، کھیت. اور غیبن، جمع اس کی غیوب ہے، پوشیدہ بات. خاتم، مہر یا آخری، یعنی مہر سے مراد سٹیمپ ہے. قبیل، ذرا پہلے، تھوڑی دیر پہلے. سعیر، دہکتی ہوئی آگ، دوزخ. کتاب حفیظ، محفوظ رکھنے والی کتاب، یعنی ایک مرکب توصیفی کنسٹرکشن ہے. صاحب، جمع اصحاب، ساتھی یا والا. لا بأس، کوئی اندیشہ نہیں. ضیف، جمع ضیوف، مہمان. مقالۃ، بات. ضاحیۃ، شہر کا بیرونی حصہ. اور ناجح، کامیاب. مشق نمبر 18، الف جز، جن الفاظ کو سرخ لکھا ہے وہی اس سبق سے خاص تعلق رکھتے ہیں. پہلا جملہ ہے جی حل اخوک فی البیتی، ایک سوالیہ جملہ ہے. حل اخوک فی البیتی، کیا تیرا بھائی گھر میں ہے؟ جواب دیا جا رہا ہے ہوا قد خرج الآن الی الضاحیتی، وہ ابھی شہر کے بیرونی حصے میں گیا ہے. اب یہ جو قد خرجہ، ماضی قریب کا مفہوم پیدا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ہوا قد خرجہ، یہ جملہ اسمیہ بنا کے جواب لا رہے ہیں وہ ہوا قد خرجہ. تو ماضی سے پہلے قد لگے گا، یہ نہیں کہ آپ شروع میں ہوا سے پہلے قد لگا دیں. قد ماضی سے پہلے ہی لگے گا. ہوا قد خرج الآن الی الضاحیتی، وہ ابھی شہر کے بیرونی حصے میں گیا ہے.
دوسرا جملہ ہے جی وَأَيْنَ أَبُوكَ، اور تیرا باپ کہاں ہے، یعنی آپ کے ابو کہاں ہیں؟ تو جواب دے رہا ہے جی لَعَلَّهُ ذَهَبَ إِلَى الْحَقْلِ، لَعَلَّهُ ذَهَبَ إِلَى الْحَقْلِ، شاید وہ کھیت کی طرف گئے ہیں. صحیح ہے، شاید وہ کھیت کی طرف گیا ہے. تیسرا جملہ ہے اَيَّ دَرْسٍ قَرَأْتَ الْيَوْمَ. اَيَّ دَرْسٍ جو ہے یہ اَيَّ کی نصب کیوں آئی ہے؟ یہ مفعول بھی ہے قرأتا کا. قرأتا فعل اور فاعل ہو گیا اور اليوم جو ہے مفعول فی ہے، یعنی آج قرأتا تو نے پڑھا، اَيَّ دَرْسٍ کون سا سبق، آج تو نے کون سا سبق پڑھا. تو جواب وہ دے رہا ہے قد قرأتُ، ٹھیک ہے، قد قرأتُ میں نے پڑھا ہے، قد قرأتُ الدرس التاسع عشر میں نے 19واں سبق پڑھا ہے. وَسَوْفَ أَقْرَأُ اور میں پڑھوں گا. سوف جب مضارع کے ساتھ لگتا ہے تو مستقبل کا معنی ہی دیتا ہے. وَسَوْفَ أَقْرَأُ الدَّرْسَ الْعِشْرُونَ غَدًا اور کل میں 20واں سبق پڑھوں گا. چوتھا جملہ ہے یوسف، یعنی اے یوسف ما کنت تقرأ البارحة، ما کنت تقرأ کل رات کیا پڑھ رہا تھا. اب دیکھیں کانا کے ساتھ مضارع لگ رہا ہے تو ماضی استمراری. ما کنت تقرأ البارحة کل رات تو کیا پڑھ رہا تھا. یوسف جواب دیتا ہے جی یا سیدی جناب کنت اقرأ الجریدۃ، کنت اقرأ الجریدۃ جناب میں اخبار پڑھ رہا تھا. پانچواں جملہ لما کنت ذهبت الى تلك القرية، لما کنت ذهبت ماضی کے ساتھ کانا آ رہا ہے، ماضی بعید، ٹھیک ہو گیا نا. تو لما کیوں گیا تھا اس بستی کی طرف، تو اس گاؤں کی طرف کیوں گیا تھا، اس گاؤں کی طرف تو کیوں گیا تھا. وہ جواب دے رہا ہے جی ہناک حدیقۃ لنا، وہاں حدیقۃ ایک باغ ہے، لنا ہمارا، وہاں ہمارا ایک باغ ہے، وہاں ہمارا ایک باغ ہے. فذهبت تو میں گیا، ورأیت احوالہا تو میں گیا اور اس کی حالت دیکھی. صحیح ہے، تو یہ وجہ دے رہا ہے فذهبت، اس لیے فا یہ سببیہ ہے، وجہ بتانے کے لیے آیا ہے. تو فذهبت اس لیے میں گیا اور اس کی حالت دیکھی. ہا کی ضمیر جو ہے وہ حدیقہ کی طرف جا رہی ہے. چھٹا جملہ ہے حل کنتم تنظرون الینا، کانا پلس مضارع، کیا آپ ہمیں دیکھ رہے تھے. نعم جی ہاں، کننا ننظر من الغرفۃ، جی ہاں ہم بالا خانے سے دیکھ رہے تھے. ساتواں جملہ ہے یا زیدو اے زید لما غضبت علی اختک المعلمۃ، زید کیوں غضبت المعلمۃ استانی غصے ہوئی علی اختک تیری بہن پر، استانی تیری بہن پر کیوں غصے ہوئی، یعنی استانی نے تمہاری بہن پر کیوں غصہ کیا. تو جواب دے رہا ہے جی زید کہ ہیا ما کانت حفظت دروسہا، کانا اور ماضی، ماضی بعید، ہیا ما کانت حفظت دروسہا اس نے اپنے سبق یاد نہیں کیے تھے، اس نے اپنے سبق یاد نہیں کیے تھے. آٹھواں جملہ ہے حل انت تحفظ کل یوم درسک، کیا تو تحفظ یاد کرتا ہے کل یوم روزانہ درسک اپنا سبق، کیا تو روزانہ اپنا سبق یاد کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جواب دے رہا ہے یا اخی بھائی انا کنت احفظ کل یوم، کانا اور مضارع میں یاد کرتا تھا روزانہ، میں ہر روز یاد کیا کرتا تھا لیکن بالامسی، بالامسی یعنی کل میں، یعنی کل ما حفظت میں نے یاد نہیں کیا. اور اس کی وجہ ہے لِأَنِّي اس لیے کہ میں کنت مشغولاً مصروف تھا فی خدمت الضیوف مہمانوں کی خدمت میں، فی خدمت الضیوف مہمانوں کی خدمت میں مصروف تھا. نواں جملہ ہے من کان الضیف عندکم، من کون، کان الضیف عندکم مہمان تھا تمہارے پاس، تمہارے پاس یا تمہارے ہاں کون مہمان تھے. ٹھیک ہے، کون مہمان تھا. ہؤلاء کانوا من علماء ازہر،
ہاؤلائی یہ کانو تھے من علمائی ازہرا ازہر کے علماء میں سے، یعنی وہ ازہر کے علماء میں سے تھے یا وہ ازہر کے علماء تھے۔ اب ظاہر بات ہے ازہر کے علماء سارے تو نہیں تھے نا، اس لیے من لگایا گیا، اور یہ من یہاں پر بعض کا مفہوم دے رہا ہے کہ بعض علماء تھے جی ازہر کے، ٹھیک ہے۔ 10واں جملہ ہے یا لیتنی علمتو، کاش علمتو بہم، کاش میں جانتا، بہم ان کے بارے میں، کاش میں ان کے متعلق جانتا، فحضرتُ تو میں حاضر ہوتا، لزیارتہم ان کی زیارت کے لیے، یعنی ان سے ملنے کے لیے، کم یومن یلبثون عندکم، کم یومن کتنے دن، یلبثون وہ رہیں گے تمہارے ہاں تمہارے پاس کتنے دن رہیں گے، لعلہم یلبثون عندنا 5 ایام، ٹھیک ہے، شاید وہ ہمارے ہاں 5 روز ٹھہریں گے، شاید وہ ہمارے ہاں 5 روز ٹھہریں گے۔ 11واں جملہ ہے جی لو سمح ابو کا، اگر تمہارے ابو اجازت دیتے، لحضرت بعد المغربی تو مغرب کے بعد میں حاضر ہو جاتا، یوں کچھ مفہوم بنے گا اس کا۔ لا باسا کوئی بات نہیں، اٹس اوکے، یا اخی بھائی کوئی بات نہیں، ابھی یفرح میرے ابو خوش ہوں گے، برؤیتک تمہیں دیکھ کر، تمہیں دیکھنے کے ساتھ، یعنی تمہیں دیکھ کر خوش ہوں گے، فانت فا اس لیے کہ فا بھی سببیہ یعنی سبب بتانے کے لیے آتا ہے، فانت ابن صدیقہ اس لیے کہ آپ اس لیے کہ تم ان کے دوست کے بیٹے ہو، اس لیے کہ تم ان کے دوست کے بیٹے ہو۔ 12واں جملہ ہے جی یا سعید، یا سعید اے سعید، حل کان اخوک ناجحا، حل کان اخوک ناجحا کیا تمہارا بھائی کامیاب ہو گیا تھا، وفاز بالشہادتی اور سند حاصل کر لی تھی، یہ مفہوم ہم کریں گے یہاں پر، کیا تمہارا بھائی کامیاب ہو گیا تھا اور سند حاصل کر لی تھی، یعنی فازہ اور وہ کامیاب ہو گیا تھا بالشہادتی سند کے ساتھ، گویا اس نے سند حاصل کر لی تھی، سند لے لی تھی۔ نام جی ہاں، ہوا کان ناجحا فی الامتحان الماضی وہ گزشتہ امتحان میں کامیاب تھا، وفاز بالشہادتی اور سند حاصل کر لی تھی، ٹھیک ہو گیا جی۔ 13واں جملہ ہے حل نجحت فی الامتحانی کیا تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، یا لیتنی نجحت کاش میں کامیاب ہوتا، کاش میں کامیاب ہوتا، وفزت بالشہادتی اور سند پا لیتا، سند حاصل کر لیتا۔ 14واں جملہ ہے لو بذلت جہدک اگر تو کوشش کرتا، لو بذلت جہدک اگر تو کوشش کرتا، لنجحت تو ضرور کامیاب ہوتا، صدقت یا سیدی صدقتا تو نے سچ کہا، یا سیدی جناب آپ نے سچ کہا۔ مشق نمبر 18 جز با من القرآنی، قرآن کی آیات آپ کے سامنے آئیں گی۔ پہلی آیت جو ہے سورہ قاف کی ہے، قد علمنا، قد لگا ہوا ہے ماضی کے ساتھ تو ماضی قریب کا مفہوم ہے، صحیح ہے، اور ماضی قریب کا مفہوم انہوں نے کہا تھا کہ اکثر آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یقیناً کے معنی میں بھی قد استعمال آپ کر سکتے ہیں۔ قد علمنا یعنی اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے ہم جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، یعنی ہمارے علم میں ہے۔ اب یہ ہمارے علم میں ہے، یہ ماضی قریب کا مفہوم ہی دے رہا ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اب اس کا ترجمہ ہم کریں نا ہم جان چکے ہیں تو وہ بات نہیں بنتی، ہم جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے کیا، ما تنقص الارض منہم جو زمین کم کرتی ہے ان میں سے، ٹھیک ہے، جو کچھ زمین کم کرتی ہے ان میں سے، ماں کو موصولہ مان لیں۔ وعندنا اور ہمارے پاس کتاب حفیظ ایک محفوظ کتاب ہے، ایک حفاظت کرنے والی کتاب ہے۔ یہاں پر حفیظ جو ہے وہ محفوظ کے معنی میں ہم کر لیں زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ فعیل کا لفظ جو ہے یہ
فاعل کے معنی میں بھی آتا ہے اور مفعول کے معنی میں بھی آتا ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہوں, ایک مرتبہ پھر بتا دوں. 2 ایگزامپلز یاد کر لیں جی. رحیم کے معنی رحم کرنے والا یعنی فاعل کے معنی ہے, اور رجیم اس کے معنی مرجوم کے ہیں یعنی مفعول کے معنی ہے, رجم کیا ہوا. صحیح ہے, وزن دونوں کا ایک ہی ہے. تو حفیظ کے معنی حفاظت کرنے والا کے بھی ہو سکتے ہیں اور محفوظ کے بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسرا جملہ ہے جی ما کننا سمعنا بہذا, کانا اور ماضی, ہم نے تو یہ بات سنی ہی نہیں. ما کننا سمعنا بہذا, ہم نے تو یہ سنا ہی نہ تھا, ہم نے تو یہ سنا ہی نہ تھا, ماضی بعید. ما کننا سمعنا بہذا, ہم نے یہ سنا نہ تھا. تیسرا جملہ ہے وقالوا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. سورہ ملک کا بڑا خوبصورت جملہ ہے, اور وہ کہیں گے, اب چونکہ قیامت کا ذکر ہے تو اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں جی. وہ کہیں گے, یہاں پر قالو استعمال ہوا ہے, انہوں نے کہا لو کننا نسمع, کاش کننا نسمع. صحیح ہے, اب یہاں پر کاش کا ترجمہ نہیں ہوگا بلکہ اگر کے ساتھ ہوگا, اور اگر ہم سنتے رہتے, او نعقلو یا عقل کرتے, اگر ہم سنتے یا سمجھتے, ما کننا فی اصحاب السعیر, تو آگ والوں میں, دوزخ والوں میں نہ ہوتے. چوتھا جملہ ہے ولو انہم فعلوا, اور اگر وہ کرتے, اور اگر انہوں نے کیا ہوتا کیا, ما یوعظون بہ, جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی. ٹھیک ہے, اگر وہ کرتے جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی یا کی جاتی تھی, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا, تو ضرور ان کے لیے بہتر ہوتا. جی ٹھیک ہو گیا جی. پانچواں جملہ ہے جی ان کنتو قلتہ, ان اگر, کنتو قلتو ماضی کانا کے ساتھ ہے, کنتو قلتہ اگر میں نے کہا تھا, فقد علمتہ تو تو اسے ضرور جانتا ہے, اگر میں نے کہا تھا تو تو اسے ضرور جانتا ہے. تعلم ما فی نفسی, تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے, ولا عالم ما فی نفسی کا, اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا کہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ, کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے چھوڑ کر, یعنی اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو. تو حضرت عیسیٰ کا جواب ہوگا کہ اللہ میں نے نہیں کہا تھا, ان کنت قلتہ فقد علمت, اگر میں نے کہا تھا تو تیرے علم میں ہے, تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے. انک انت علام الغیوب, اس لیے کہ تو علام الغیوب ہے جی, علام الغیوب. چھٹا جملہ ہے جی وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا, اور قیامت کے دن کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا, یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں مٹی ہوتا. ساتواں جملہ ہے وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. کانا جب ایسے جملوں کے ساتھ آئے گا نا, جیسے اللہ والا جملہ آ رہا ہے, یہ ترجمہ آپ کو اس کا ملے گا, اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کانا کا ہم نے پڑھا ہے کہ تھا کے ساتھ ترجمہ کرنا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جی جو زمانے سے بے نیاز ہوتی ہیں, جنہیں ہم آفاقی صداقت کہتے ہیں, یونیورسل ٹروتھ کہتے ہیں. اب زبان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی زبان میں کوئی ایسا فعل نہیں ہوتا جو تینوں زمانوں کو کور کرے. صحیح ہے, تینوں زمانے نا, ماضی, حال اور مستقبل, کوئی فعل ایسا نہیں ہے جو تینوں زمانوں کو بیک وقت کور کرے. تو پھر زبان کی مجبوری ہو جاتی ہے کہ انہیں ان تینوں فعلوں میں سے کوئی نہ کوئی فعل سلیکٹ کرنا پڑتا ہے ایسی آفاقی صداقتوں کے لیے, یونیورسل ٹروتھس کے لیے. تو انگریز نے کیا کیا, انہوں نے پریزنٹ ٹینس کو سلیکٹ کیا. اس لیے آپ دیکھیں یونیورسل ٹروتھ جب ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہم کرتے تھے تو دا ٹیچر ٹولڈ دیٹ ارتھ از راؤنڈ ہی کہتے تھے, واز راؤنڈ نہیں کہتے تھے. اردو والوں نے بھی زمانہ حال کو اس کے لیے سلیکٹ کیا, لیکن عرب نے ماضی کو یعنی کانا کو اس کام کے لیے سلیکٹ کیا. تو کان اللہ عزیزاً حکیمہ, یعنی اللہ
بالادست حکمت والا تھا، ہے اور رہے گا، یعنی پھر ترجمہ ہم ہے میں ہی کرتے ہیں کیونکہ اردو محاورے کی ضرورت ہے۔ 8واں جملہ ہے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہر جگہ نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل تم پر کیا ہے؟ عظیم ہے، بھاری ہے، بڑا ہے۔ اب یہ کانٹیکس میں پھر دیکھا جائے گا کہ جیسے ہم ماضی میں کسی کو کہتے ہیں اور اللہ کا تم پہ بڑا فضل تھا، یعنی کوئی ماضی میں اسے کوئی بات یاد کروائی جائے تو تھا کے طور پہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ 9واں جملہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ما کان محمد ابا احد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احدن، کسی کے باپ، من رجالکم، تم مردوں میں سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور خاتم النبیین ہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آگے وہ کہہ رہے ہیں جی ذیل میں خلیل نحوی نحو کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں جی، امام خلیل، ان کے 2 شعر ہیں جو بڑے مزیدار اور قابل غور ہیں۔ علامہ خلیل جس وقت علم عروض کی ایجاد کر رہے تھے اور اشعار کو اوزان پر تول رہے تھے تو ان کے لڑکے نے سمجھا کہ باپ بے معنی بکواس کر رہا ہے، اس لیے اس نے باپ کی دیوانگی کا شور اٹھایا۔ اس وقت خلیل نے یہ جواب دیا لو کنت تعلم ما اقول ازرتنی او کنت تعلم ما تقول ازلتک لیکن جہلت مقالتی فازلتنی وعلمت انک جاہل فازرتک۔ کیا کہنے جی، کیا ترجمہ ہے جی؟ لو کنت تعلم، اگر تو جانتا، ما اقولو، جو میں کہہ رہا ہوں، ازرتنی، تو مجھے ضرور معذور رکھتا، یعنی ملامت نہ کرتا۔ او کنت تعلم، یا تو جانتا، ما تقولو، جو تو کہہ رہا ہے، تو ازلتو کا، تو میں تجھے ضرور ملامت کرتا، لیکن جہلت مقالتی، لیکن تو نے میری بات سمجھی نہیں، تو جاہل ہے مقالتی، میری بات سے، یعنی تو نے میری بات سمجھی نہیں، فَأَذَلْتَنِي، اس لیے فا سببیہ، اس لیے تو نے مجھے ملامت کی، وَعَلِمْتُ أَنَّكَ جَاهِلٌ، اور میں جانتا ہوں کہ تو جاہل ہے، ٹھیک ہے، اور میں سمجھ گیا کہ تو جاہل ہے، نا واقف ہے، فَأَذَرْتُكَ، تو اس لیے میں نے تجھے معذور رکھا۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ میری باتوں سے نا واقف ہونے کی وجہ سے تو نے مجھے دیوانہ کہا، پاگل کہا، اور چونکہ میں جانتا ہوں کہ تو جاہل ہے، تو نا واقف ہے، یہاں تک کہ تو اتنا نہیں سمجھتا کہ خود کہتا کیا ہے، اس لیے میں نے تجھ سے درگزر کر دی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ شعر ظاہر ہے ابھی ہم دوسرا پارٹ پڑھ رہے ہیں، اتنے قابل اتنی جلدی نہیں ہوں گے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ تنبیہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے شعر کے آخر میں ازلتو کا، دراصل ازلتو کا ہے، یہ الف جو اینڈ پہ آ رہا ہے نا، یہ ازلتو فعل اور فاعل، اور کا جو ہے یہ مفعول ہو گیا۔ اس طرح دوسرے شعر میں ازرتو کا، اصل میں ازرتو کا ہے۔ شعر کے آخر میں آواز تاننے کے لیے الف یا واو یا یا بڑھانا جائز ہے۔ اب یہ شعر کا جو وزن ہوتا ہے نا، شعر کا آپ کہہ لیں جو ردم پورا کرنے کے لیے نا، پھر کچھ الفاظ ایڈ کر لیے جاتے ہیں، تو یہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ازلتو کا اور ازرتو کا اصل میں ازلتو کا اور ازرتو کا ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اب اصل سبق ہے جی، عربی میں ترجمہ کرو، اور پہلا جملہ ہے کہ میرا بھائی ابھی تفریح کے لیے باغ میں گیا، شاید وہ مغرب سے ذرا پہلے لوٹ آئے، تو گیا ہے، قد ذہبہ، کلیئر ہو گیا؟ یہ مفہوم ادا کرنا ہے۔ تو قد ذہب اخی، میرا بھائی گیا ہے، کس کے لیے؟ لتنزہی،
الی البستانی، تفریح کے لیے باغ، اور ذہبہ کے ساتھ الہ لازمی لگے گا، ذہن میں رکھیے گا جی، ٹھیک ہے. تو الی البستانی شاید لعلہ وہ لوٹ آئے، لعلہ یرجع، لعلہ یرجع شاید وہ لوٹ آئے، مغرب سے ذرا پہلے، قبیل المغربی، قبیل المغربی. دوسرا جملہ ہے جی میں کل ایک گاؤں میں گیا تھا، میں کل ایک گاؤں میں گیا تھا، تو مجھے دیکھ رہا تھا. کل میں ایک گاؤں میں گیا تھا، ماضی بعید. کنتو ذہبتو، کنتو ذہبتو الی قریۃ، ایک گاؤں میں گیا تھا اور تو مجھے دیکھ رہا تھا. اب سوالیہ نشان ہے، تو کیا تو مجھے دیکھ رہا تھا؟ ہل کنت تنظر، اب یہاں پر کانا اور مضارع، ہل کنت تنظر الیہ، کیا تو میری طرف یا مجھے دیکھ رہا تھا. نظرہ کے ساتھ نا الی کی پریپوزیشن لگتی ہے، ذہن میں رکھیے گا. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت ان اللہ لا ینظر الی اجسامکم. تیسرا جملہ، ہاں میں تجھے مسجد کے منارے سے دیکھ رہا تھا، تو گھوڑے پر سوار تھا. نعم، نعم ہاں، کنت انظر میں دیکھ رہا تھا، الیک تجھے، من منارت المسجدی مسجد کے منارے سے، تو سوار تھا، ٹھیک ہے. کنت راکبن، کنت راکبن علی الفرسی، تو گھوڑے پر سوار تھا. چوتھا جملہ ہے جی ہم نے تمہارے چچا کو دیکھا، رأینا عمک، رأینا عمک ہم نے تمہارے چچا کو دیکھا، گزشتہ رات اخبار پڑھ رہے تھے. ہم نے تمہارے چچا کو دیکھا، وہ گزشتہ رات اخبار پڑھ رہے تھے. رأینا عمک، اور ظاہر بات ہے گزشتہ رات کو ہی دیکھا تو البارحۃ یہیں پر لگا دیتے ہیں. رأینا عمک البارحۃ، کانا یقرأ الجریدۃ، کانا یقرأ الجریدۃ، یا یہاں لگا دیں البارحۃ، یہاں لگا دیں، ٹھیک ہے. اصل بس سمجھیں کہ کیا ماضی استمراری یہاں پر وہ آپ سے نکلوانا چاہ رہے ہیں، اور ماضی استمراری آپ کو پتہ ہے کہ کانا اور مضارع کے ساتھ استعمال ہوگی. پانچواں جملہ ہے، کیا تم نے کل اپنا سبق یاد نہیں کیا تھا؟ کیا تم نے اپنا سبق کل یاد نہیں کیا تھا، ماضی بعید. اما کنت حفظت درسک، کیا تم نے اپنا سبق یاد نہیں کیا تھا کل، تو یہ گزشتہ کل ہے، یعنی بالامسی کہہ لیں اس کو، ٹھیک ہے، یسٹرڈے والا کل ہے. چھٹا، میں نے کل اپنا سبق یاد کیا تھا، کنت حفظت درسی بالامسی. ساتواں جملہ ہے، محمود اپنا سبق ہر روز یاد کیا کرتا تھا، ماضی استمراری. کانا محمود یحفظ درسہ، کانا محمود یحفظ درسہ ہر روز، کل یومن، لیکن آج، الیوم وہ مہمانوں کی خدمت میں مشغول تھا. لیکن الیوم کان مشغولا فی خدمت الضیوف. کلیئر ہو گیا جی. آٹھواں جملہ ہے، اگر ہم کوشش کرتے تو ضرور سالانہ امتحان میں کامیاب ہوتے. لو کننا بذلنا جہدنا، انہی کا محاورہ ہم لیتے ہیں نا جو انہوں نے ہمیں عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کرواتے ہوئے سمجھایا تھا. لو کننا بذلنا جہدنا، اگر ہم کوشش کرتے، لنجحنا تو ضرور کامیاب ہوتے، فی الامتحان السنوی سالانہ امتحان میں. نواں جملہ ہے جی، کیا تم حیدرآباد میں چائے پیا کرتے تھے، ماضی استمراری. ہل کنت تشرب الشائی فی حیدرآباد، ہل کنت تشرب الشائی فی حیدرآباد. وہ کہہ رہا ہے جی 10ویں جملے میں کہ میں بمبئی میں صبح شام چائے پیا کرتا تھا لیکن حیدرآباد میں چھوڑ دی. انا کنت اشرب، یا کنت اشرب الشائی فی بمبئی صباحا و مساء، لیکن ترکت الشائی، میں نے چھوڑ دی جی، ترکت الشائی فی حیدرآباد، میں نے حیدرآباد میں چائے چھوڑ دی. الحمدللہ ماضی کی اقسام ہم نے کچھ سیکھیں اور ان کی بیس پہ ہم نے جملے کیے، عربی سے اردو میں کیے، اردو سے عربی میں سمجھے. بس ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ ماضی کی جو مختلف اقسام ہیں یہ کیسے بنتی ہیں.
ماضی کے ساتھ قد لگ جائے تو ماضی قریب کا عام طور پہ مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. کانا کے ساتھ جب ماضی لگتا ہے تو ماضی بعید کا. کانا کے ساتھ جب مضارع لگتا ہے تو ماضی استمراری ہو جاتا ہے. اور جملہ اسمیہ اور لعلہ کے ساتھ ماضی شکیہ کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ماضی پر یکونو، ماضی کے ساتھ یکونو آپ استعمال کریں مضارع کانا کا. ٹھیک ہو گیا. اور ماضی تمنی یا ماضی شرطیہ لو کے ساتھ جو ہے یہ مفہوم آپ ادا کر سکتے ہیں. تو امید ہے باتیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. تو الحمدللہ ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا جی. الحمدللہ عربی کا معلم حصہ دوم کا آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا. میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اور اس میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح حل بھی کر لیا ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.